السلام علیکم پیارے بچوں. نظم جگنو کی تشریح ہم کر چکے ہیں. جتنے بھی اشعار تھے، جتنے بھی بند تھے اس کے، تو ان کی ہم تشریح کر چکے ہیں. آج چند مشقی سوالات ہیں، ان کو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پورا دھیان رکھیں یہاں پہ. تو یہ امتحان کے حوالے سے دیکھی جائے تو یہ ایک اہم نظم ہے جگنو، جس کے اکثر و بیشتر جو ہے سوالات آ جاتے ہیں ایگزام میں. تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ دھیان رکھیں، اور جو ہم نے جو اشعار پڑھے ہیں ان کی جو تشریح ہے آپ خود بھی جو ہے ان کی پریکٹس کیا کرے گھر میں. تو آج جو ہمارے لیے جو پہلا سوال ہے وہ ہے نظم جگنو کا خلاصہ مختصر الفاظ میں لکھیے. یعنی ہم اس کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو نظم جگنو ہے اس کا بنیادی مطلب کیا ہے، اور اس میں جتنے بھی اشعار ہیں ان کو ہم مختصر الفاظ میں نچوڑنے کی کوشش کریں گے. تو جو نظم جگنو ہے اس کا خلاصہ یوں ہے کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم جگنو میں کثرت میں وحدت کا راز خوبصورت مثالیں دے کر سمجھایا ہے. اس نظم کے آغاز میں جگنو کے لیے مختلف تشبیہیں جمع کی گئی، مثلاً پھولوں کی انجمن کی شمع، آسمان کا ستارہ زمین پر اتر آیا، چاند کی کرن میں جان پڑ گئی اور اڑنے لگی، دن کا سفیر رات کی سلطنت میں بھیجا گیا، چاند کی قبا کا بٹن ذرے نے سورج کا لباس پہن لیا ہے. یعنی یہ جگنو چھوٹا سا چاند ہے، اس میں روشنی بھی ہے اور تاریکی بھی ہے. جب اپنی دم کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے، اور جب اڑاتا ہے تو اس کی دم چمکنے لگتی ہے. دیکھنے میں پروانہ اور جگنو دونوں پتنگے ہی ہیں، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ پروانہ روشنی کا طالب ہے اور جگنو خود روشنی ہے. اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے. پروانہ کو چراغ کا سودا ہے. پروانہ کو جو ہے اس کو چراغ کے ارد گرد گھومنے کے لیے طالب بنا دیا، جبکہ جگنو مجسم چراغ ہے. بلبل اور کوئل اگرچہ بے زباں ہیں لیکن ان کی آواز نہایت سریلی ہے. گل کے پاس بہت سی زبانیں ہیں لیکن خاموش. شفق کتنی خوبصورت ہے مگر عمر بہت تھوڑی ہے. سحر کو خوبصورت بنایا، ہوا چلتی رہتی ہے، پانی بہتا رہتا ہے، موجیں اٹھتی رہتی ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کے ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے. بالفاظ دیگر خدا کی صفات کا جلوہ مختلف چیزوں میں مختلف شکلوں میں دکھائی دیتا ہے. جو چیز انسان میں گویائی ہے وہی شے گنچے میں چٹک ہے. چاند کی چاندنی میں اس کی قدرت کا جو کرشمہ نظر آتا ہے وہی کرشمہ شاعر کے دل میں کسک بن کر ظاہر ہوتا ہے. بلبل کے نغمے میں بھی وہی پوشیدہ ہے اور پھول کی خوشبو میں بھی وہی مخفی ہے. وحدت ذات باری اس دنیا کی کثرت مخلوقات میں مخفی ہو گئی ہے. جب حقیقت یہ ہے کہ ذات واحد کے علاوہ اور کسی کا وجود نہیں ہے تو پھر مظاہر فطرت کا اختلاف باہمی ہنگاموں کا سبب نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان کو ایک دوسرے سے نفرت یا دشمنی کرنی زیبا نہیں دیتی ہے، کیونکہ ہر انسان میں اس کا جلوہ پوشیدہ ہے. تو اس طرح سے یہ وحدت میں جو کثرت ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس نظم میں. اگر آپ کو ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے، وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو بھی چیز ہے اس میں ازل کا نور جھلک رہا ہے. یعنی سب چیزیں نور مطلق سے پیدا ہوئی ہیں، اگرچہ ان کی شکلیں اور اوصاف الگ الگ ہو گئے. یہی نور چاند کی چاندنی ہے اور یہی شاعر کے دل کا درد بن گیا ہے.
یہی نور انسان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے اور کلی کو چٹک سے نوازتا ہے۔ اسی طرح وحدت کا بید کثرت میں چھپ گیا ہے، یعنی اس نور مطلق نے ہزاروں شکلیں اختیار کر لی ہیں اور حقیقت پوشیدہ ہو گئی ہے کہ ہر آنکھ کو نظر نہیں آتی، نہ ہر دل کو محسوس ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہی ہے کہ اس کائنات کے ہر شے میں خدا کا جلوہ پوشیدہ ہے۔ یہ خیال تصوف کی روح ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں خدا کے سوا کسی کا وجود حقیقی نہیں ہے اور ہر شے میں اس کا جلوہ نمایاں ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں وحدت میں کثرت سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آپ جتنی بھی خوبصورت چیزیں یا دنیا میں آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہو، ہر ایک چیز میں اللہ پاک نے الگ الگ جو ہے صفت عطا کی ہے۔ ہر ایک چیز کو اوصاف سے نوازا ہے، الگ الگ اوصاف سے نوازا ہے۔ یعنی ایک انسان بولتا ہے، اس میں بولنے کی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے ایک انسان کو دماغ دیا ہے، لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھو گے تو چاند کو روشنی دی ہے، سورج کو روشنی دی ہے، ستاروں کو روشنی دی ہے، جگنو کو چمکنے کی جو ہے چمکنے کا صفت ادا کیا ہے، خصوصیت ادا کی ہے۔ وہیں اگر آپ دوسری اور دیکھو گے اور بھی چیزیں دنیا میں، جیسے پھول ہے، پھولوں کو خوبصورتی عطا کی ہے، ان کو تو زبان نہیں دی ہے، لیکن ان کی زبان کلی کھلتے وقت جو وہ ان کی آواز پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم چٹک کہتے ہیں، ان کی وہی زبان ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی اللہ پاک نے ہر چیز کو اپنے الگ الگ صفات سے نوازا ہے۔ اگرچہ جگنو کو روشنی دی ہے، وہیں پروانے کو روشنی کا طالب بنا دیا ہے، وہی پروانے کو روشنی کا مشتاق بنا دیا ہے۔ وہ روشنی کے لیے ترستا ہے، لیکن اس کی اپنی خصوصیت ہے۔ تو اسی طرح سے پانی کو جو ہے بہنے کی خصوصیت ہے، وہیں پہ ہوا کو چلنے کی، اڑنے کی خصوصیت ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہر ایک انسان جو ہے وہ دوسرے جاندار چیزوں سے نہیں ملتا، لیکن ان جاندار چیزوں کو بھی اللہ پاک نے اپنی خصوصیات سے نوازا ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو خصوصیت ہر ایک چیز میں دنیا میں الگ الگ ہے، وہی دراصل نور مطلق ہے، اور اللہ پاک کا نور ہر ایک چیز، نور مطلق ایک ہی ہے اور وہ ہر ایک چیز میں پوشیدہ ہے۔ تو ہمیں بظاہر چیزیں مختلف اوصاف کی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ہی نور ہے، یعنی ایک ہی خالقی حقیقی جو ہے، انہی نے اس کو پیدا کیا ہے، انہی کا جو ہے سب کچھ اس میں کار فرما ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے والا صرف واحد ہے، یعنی وہ ایک ہی ہے، اور یہ جو نور ہے، اس نور نے اس دنیا میں مختلف شکلیں اختیار کر لی ہے۔ یعنی انسان کو جو بولنے کی طاقت ہے، وہیں پہ جگنو کو چمکنے کی طاقت ہے۔ انسان کو جو دماغ دیا ہے، چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہیں پہ چاند کو روشنی دی ہے، ستاروں کو روشنی دی ہے، سورج کو روشنی دی ہے، وہیں پہ مختلف پیڑ پودے جو ہے اس زمین پہ سرسبز اور شاداب ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہمیں نظارے دکھائی دیتے ہیں، ان کے پیچھے ایک ہی نور ہے، وہ صرف اسی واحد اللہ پاک کا ہے، جس نور نے اس دنیا میں مختلف شکلیں اختیار کر لی ہے، جو ہماری ذہن سے جو ہے ہم اس کو زیادہ جو ہے سوچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بظاہر مختلف قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ جب ہم تصوف میں جائیں، جب ہم فلسفے میں جائیں، تو ہم کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا۔ جب ہم غور و فکر کریں گے اس بات پہ، تو ہمیں سیدھا جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ اس سب کے پیچھے ایک ہی نور مطلق ہے، اور وہ اللہ پاک نے اپنے نور سے ان سب چیزوں کو نوازا ہے۔ اور اسی کا مطلب ہے وحدت میں کثرت، یعنی بہت ساری چیزیں جو دنیا میں دکھائی دیتی ہیں، ان کے اندر جو چھپا ہوا نور ہے، اور وہ نور کس کا ہے؟ وہ اللہ پاک کا ہے۔ تو ایک اور سوال ہے، ان اشعار میں سے تشبیہ نکالیے، تلاش کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس سے پہلے یہ جو ہے ایک اور
شعر ہے یہاں پہ جس کی تشریح ہمیں کرنی ہے۔ رنگی نواب بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تیش دی، جگنوں کو روشنی دی۔ تو اس شعر کی ہم تشریح کر چکے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، آپ اپنے طریقے سے یا آپ شعر کو دیکھ کر اس کی تشریح خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک اور جو یہاں پہ یہ جو شعر ہے اس کی ہمیں اس میں سے تشبیہ نکالنی ہے۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیروہن میں، رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کو آرسی دی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جواب میں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ جو یہ تشبیہات ہے تو تشبیہ اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پہ مہتاب کی قبا ہے، یہاں پہ مہتاب کی قبا جو ہے یہاں پہ یہ تشبیہ، سورج کے پیروہن یہ بھی ہے، دلہن کی صورت، شبنم کی آرسی، یہ سب چیزیں جو ہے یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ تو اب ایک سوال جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے وہ آپ کی نصاب میں نہیں ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے جہاں تک ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تشبیہ کو ہم انگریزی میں سملی بھی کہتے ہیں۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اگر آپ دیکھو گے تو اسے سملی بھی کہتے ہیں۔ تو تشبیہ کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے مشابہ یا ہم شکل قرار دینا، مثلا یاقوت جیسے ہونٹ، چاند سا چہرہ اور پتھر جیسا دل وغیرہ وغیرہ۔ تشبیہ میں 4 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ دوسری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو دوسری چیز ہے یہاں پہ مشبہ، وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے۔ تو تیسرا ہے حروف تشبیہ، جس سے معلوم ہو کہ تشبیہ دی گئی۔ چوتھا ہے وجہ تشبیہ، وہ وصف جس کے لیے تشبیہ دی گئی ہو۔ تو آپ جنرلی یہ یاد رکھیں کہ تشبیہ جو ہے یہ ہم کسی چیز کے مشابہ یا جب ہم کسی چیز کو ہم شکل قرار دیتے ہیں تو اس چیز کو ہم تب تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی کبھی شاعر شاعری میں اپنے اشعار میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو چاند سے کمپیئر کرتا ہے، چاند سے موازنہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تو یا کبھی وہ جو ہے اپنے محبوب کے جو ہونٹ ہوتے ہیں ان کو یاقوت سے جو ہے تشبیہ دیتا ہے، یاقوت سے کمپیئر کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو ہم تشبیہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو دوسرے کسی چیز کے ساتھ ملانے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ جو ہے اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو کل ہم دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جو آپ کے لیے اسٹڈی مٹیریل ہے وہ آپ کو آج ہی جو ہے پہنچ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم اب بہت آگے نکل چکے ہیں، تو اب تھوڑے 1-2 جو ہمارے عنوان ہے وہ بچتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اسی ہفتے میں جو ہے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک کہ کل ہم انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔